میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ خداوند کی ہم پر بے پناہ محبت ہے. ہم ایسے ہی اس کی حضوری میں نہیں بیٹھے، ہم اس کے بلائے ہوئے لوگ ہیں. اور اسے کلام میں لکھا ہے کہ بلائے ہوئے تو بہت سارے ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں. خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم جتنے لوگ اس کی حضوری میں بیٹھے ہیں ہم سب برگزیدوں میں شامل ہو جائیں. آمین. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جو چوتھا کلمہ ارشاد فرمایا، اس سے پہلے جو 3 کلمات خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر فرمائے وہ ہم دنیا والوں کے لیے تھے. چوتھا کلمہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو روحانی اذیت ملتی ہے. اس کلمے میں یہ کلمہ کفارے کا کلمہ ہے اور اس کو اذیت کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے. کلام قسم سے ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے مقدس بزرگ متی رسول کی معرفت انجیل اس کا 27واں باب اور اس کی 46ویں آیت مقدسہ. متی 27 باب اور اس کی 46ویں آیت مقدسہ کلام قسم میں ارشاد ہے، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. کلام الہی کا پڑھنا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو. آمین. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، سب سے پہلے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی عظمت کو جب دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کے جیسا کوئی بھی نبی پیغمبر نہیں آیا جس کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ لوگوں کے گناہوں تک معاف کر سکتا تھا، مردوں تک کو زندہ کر سکتا تھا. اور خداوند یسوع مسیح واحد ایسی ہستی ہیں کہ جن کے 3 دن منائے جاتے ہیں. دنیا میں ہر انسان کے، ہر ہستی کے 2 دن منائے جاتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح واحد ایسی ہستی ہے، اس کا جنم دن، مرن دن اور جی اٹھنے کا دن، ہم تینوں دنوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو کتنا منفرد ہے خداوند یسوع مسیح کا آرا، اس کی ذات، اس کی عظمت. خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں ملتا کہ اس نے جنگ و جدل کی بات کی، اس نے لڑائی کی بات کی، اس نے مذہب پرستی کی بات کی، اس نے ہمیشہ محبت کی بات کی ہے، کیونکہ خدا محبت ہے. بہت سے لوگ ہم میں سے ہی ہوتے ہیں، وہ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیسے وہ کامل انسان اور کامل خدا ہے. تو ہمیں پڑھ لینا چاہیے خداوند یسوع مسیح کی ذات کو، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کامل انسان اور کامل خدا کیسے ہے. ہمارے پاس آج کل ایک پلیٹ فارم ہے، اسے ہم اچھی منادی بھی کر سکتے ہیں اور ایک بدعت کی منادی بھی کر سکتے ہیں. تو آج کل ہم زیادہ سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں، اس کو یوز کرتے ہیں، اور غلط بات جو ہم سنتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں جلدی جلدی جاتی ہے، اور جو اچھی بات ہوتی ہے اس پہ ہم دھیان نہیں دیتے. یہ آج اگر ہم خدا کی حضوری میں ہیں، اس کی صلیب کے کلمات کو ہم سن رہے ہیں، تو ہمارے لیے یہ نارمل بات نہیں ہے. یہ وہ پیغام ہے کہ جس کو زندگی کی بخشش کہا جاتا ہے. ہم ان کلمات کو کبھی کیا اکثر اوقات ہم ان کلمات کو بڑا نارمل سا لیتے ہیں کہ گرجے گئے ساں، پادری صاحب نے 7 کلمے سنائے سان سن کے دیا. ہمیں آج تک شاید ہم میں کم ہی ہوں گے کہ جن کو 7 خداوند یسوع مسیح کے صلیبی کلمات کے نام یاد ہوں گے کہ پہلا کلمہ کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور 7واں. تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے. کل میں ایک جگہ گیا ہوں، ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا، تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ کا کلمہ آتا ہے؟ اگر ہم مسیح ہیں تو ہمیں ہمارا کلمہ تو معلوم ہونا چاہیے نا. تو وہ نوجوان تھا، وہ کہتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہمارا کلمہ کیا ہے. تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں خود ہی ہمارے ایمان کا پتہ نہیں. آج خداوند آپ کو اور مجھے اگر یہ توفیق دے رہا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سنیں، تو آج ہمارے بدلاؤ کرنے ہیں. آج ہمیں بدلنا چاہیے اپنے آپ. آج ہم نے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کو دیکھنا ہے تاکہ ہمیں نجات ملے، ہم اس نجات میں شامل ہو سکیں. خداوند یسوع مسیح ہمیں ابدی زندگی کا راستہ دکھانے آیا. وہ کبھی بھی ہمیں یہ سبق نہیں دیتا کہ آپ نے صرف ایک ہی چیز کو ماننا ہے. خداوند یسوع مسیح نے راست بازی کو اس دنیا میں لانے کا کام کیا ہے. اس نے کسی مذہب کو لانے کا کام
نہیں کیا۔ اور خداوند یسوع مسیح کو اگر ہم جانتے ہیں تو اس نے ہمیں ایک ڈیوٹی دی ہے، اس نے کہا ہے کہ خوشخبری کو پھیلاؤ، اور خداوند یسوع مسیح نے خوشخبری کا پیغام دیا، اسے صلیب پر بھی لوگوں کو بچایا، قربان ہو کر بھی اس نے کہا کہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں، یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ کامل انسان اور کامل خدا ہے۔ آج سے 2026 سال پہلے خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جب کل انسانیت کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھایا ہوا تھا تو خداوند یسوع مسیح سے خدا باپ نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا، کیونکہ خدا کی آنکھ ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ تو یسوع مسیح پر ہم سب کے، پوری دنیا کے گناہ کے، تو خدا اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے جیسے اس نے اپنا منہ دوسری طرف کیا تو خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ بہت بار اس بات کا الگ الگ طرح سے لوگ ترجمہ کرتے ہیں، لیکن یہ آرامی زبان کا لفظ ہے۔ اگر جب ہم اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو اس کا صحیح ترجمہ یہی ہے کہ ایلی ایلی لما شبقتنی کا، کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور کلام اقدس کی سمجھ ہمیں تبھی آتی ہے جب ہم خدا کی ہدایت سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر ہم جب خدا کے روح کی ہدایت کے بنا کلام اقدس کو سمجھنے یا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت بار گمراہی ہمارے حصے میں آ جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی ہم کلام اقدس کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو خداوند کو دیں کہ خداوند جو کچھ تیرے کلام سے میں پڑھوں وہ میرے لیے تیری روح کی ہدایت کے مطابق۔ کلام اقدس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ ان کو لوگ اپنے ہی حساب سے ان کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اس کلمے میں خدا باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے سے اپنا منہ دوسری طرف اسی لیے پھیرا تھا کہ اس پر پوری دنیا کے گناہ لدے ہوئے تھے، اور روحانی اذیت اسی لیے ہوئی کہ خداوند یسوع مسیح جب تک باپ کا منہ اس کی طرف تھا اور وہ باپ کو دیکھ رہا تھا تو وہ ہمارے گناہوں کی سفارش کر رہا تھا، لیکن جیسے باپ نے دوسری طرف منہ کیا تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یسوع مسیح ایسا نہیں چاہتا تھا کہ جو باغ عدن میں جدائی ہوئی ہے وہ جدائی ہی رہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس جدائی کو صلح میں بدلنے کے لیے صلیب پر اپنی جان دی، اور اس کے بعد سب گناہ جو ہمارے تھے ان کو اپنے اوپر لیا اور فرشتے کے اس پیغام کو بھی پورا کیا۔ اور یہ یسایہ اس کے 54 باب کی 10ویں آیت مقدسہ میں بھی ہے کہ خدا نے کہا کہ میں صلح کے عہد کو کبھی نہیں توڑوں گا، وہ صلح کا عہد جو ہے وہ بنا رہے گا۔ تو آج وہی صلح کا عہد صلیب پر خداوند یسوع مسیح اپنی جان دے کر پورا کر رہے ہیں۔ ایسی قربانی لوگ پرانے عہد نامے میں بھی کرتے ہیں۔ احبار کی کتاب اس کے 16ویں باب میں اگر ہم پڑھیں تو وہاں بھی 2 بکروں کو تیار کیا جاتا تھا قربانی دینے کے لیے، جیسا کہ خداوند یسوع مسیح اور برابا، یہ برابا کا مطلب بھی باپ کا بیٹا ہے، اور خداوند یسوع مسیح وہ بھی باپ کا بیٹا ہے۔ اگر ہم احبار کی کتاب کو پڑھیں اس کے 16ویں باب کو تو وہاں پہ 2 قربانیاں ہیں۔ ایک قربانی کے لیے کاہن پورا ڈالتا تھا، جس بکرے کے نام کا پورا نکلتا تھا اس کو کفارے کے لیے ذبح کیا جاتا تھا، اور جو دوسرا جس کا پورا نہیں نکلتا تھا اس کو عزازیل کے لیے زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا، یعنی کہ وہ گناہوں کو دور لے کے جاتا تھا، اس کو جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا زندہ۔ تو یہ پرانے عہد نامے کی شریعت بھی پوری ہوتی ہے کہ جہاں پہ بھی 2 لوگوں کو لیا گیا، دونوں کے لیے بات ہوئی اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا گیا اور ربنا المسیح کو صلیب دے دیا گیا تاکہ ہمارا کفارہ دیا جائے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر کفارہ دیا، کیونکہ کفارہ دینے کے لیے قربان ہونا پڑتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی جان دی تو اس میں یہ اختیار تھا کہ وہ ان سب کو مار بھی سکتا ہے،
اس کے پاس یہ اختیار تھا، ان سے چھٹکارا حاصل کر سکتا تھا، لیکن وہ آیا ہی اس کام کے لیے تھا جس کو اس نے پورا کیا، اور صلیب پر اپنی جان دے کر تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر اسے بتا دیا کہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں، اور یہ اختیار اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم جس یسوع مسیح کو جانتے ہیں اس کے پاس موت اور عالم ارواح کی کنجیاں ہیں۔ آج خدا مجھے اور آپ کو اگر یہ توفیق دے رہا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سنیں، ہم اس کی صلیب پر غور کریں، ہم اس کے بہائے ہوئے خون کو سمجھیں، تو آج آپ کے پاس اور میرے پاس بڑا خوبصورت وقت ہے۔ ہم اپنا آپ اپنے خداوند کو دیں۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جو 39 کوڑے کھائے ہیں، آج وہ 39 لا علاج بیماریوں کی شفا کا ذریعہ ہے۔ آج آپ اور میں اگر خداوند کو جانتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی خداوند کو دیں، اس کی صلیب کی طرف اپنا دھیان لگائیں۔ آج لوگ غیر اقوام سے آ کر اس نجات کو پا رہے ہیں، اور ہم پر وہ بات سچی ثابت ہوتی ہے کہ جو خداوند نے فرمایا کہ جو بیٹے ہیں وہ گھر کے باہر کھڑے ہوں گے، اور جو بیٹے نہیں ہیں جنہوں نے بعد میں قبول کیا وہ گھر کے اندر ہوں۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ کیا میں گھر کے اندر ہوں یا گھر سے باہر۔ آج اگر میں صلیب کا پیغام سن رہا ہوں، خداوند یسوع مسیح کے ان کلمات کو سن رہا ہوں، تو میں کتنا ان کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ آج اگر میری اور آپ کی زندگی خداوند کے کلام، اس کے آئین اور قوانین کے مطابق نہیں، تو آج میرے اور آپ کے پاس خوبصورت وقت ہے۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ کیا میں خداوند کے ساتھ چل رہا ہوں۔ اگر نہیں تو آج آپ اور میں اپنا آپ اپنے خداوند کو دیں، اور خداوند کے ساتھ وفادار رہتے ہوئے اپنی زندگی کی طرف گامزن ہو سکیں۔ ہم اپنے سر کو جھکائے رکھیں اور دعا مانگیں کہ خداوند مجھے توفیق دے کہ آج تیرے صلیب کے پیغام کو سن کر میں اپنی زندگی کو جیوں۔